یہ انہوں نے اپنے منہ کے ساتھ لگائی ہے، پاؤڈر جیسی لعنت. تو اگر ابھی سے ان کو نہ روکا گیا، منشیات فروشوں کو اس مکروہ دندے کو نہ روکا گیا تو ہمارا علاقہ مزید تباہی کی طرف جائے گا. اس لیے ڈی سی مری آغا عباس شرازی صاحب سے اور ساتھ ساتھ اے ڈی سی آر مری ریٹائرڈ کیپٹن قاسم اعجاز صاحب سے 2 بجے کو 2:30 بجے واپس منشیات لے کر جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دنیا کا کام اور دھندا کوئی نہیں کرتے. جاتے ہوئے جو نالی لائن جو یہاں سے گزرتی جو ان کو ملتی ہے، کسی کو کاٹ کر لے کے جاتے ہیں، کسی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور فروخت کر کے کباڑیوں کو دے کر ادھر ادھر کر کے وہ اپنا نظام چلاتے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھیں نا، پانی سے ہم بالکل محروم ہو چکے ہیں. گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کپڑے دھونے، برتن دھونے. اور یہ پاؤڈر یہ جو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، جن چیزوں کا نام بھی نہیں سنا ہے، یہاں پہ فروخت ہو رہی ہے اور سرے عام. تو دوسرا یہ ہے جو یہ یہاں لورے روڈ پہ آگے لڑا موڑ ہے، وہاں پر ایک کوثر نامی شخص ہے جس کے پاس یہ اکثر لوگ آتے ہیں اور درجنوں کے صاحب آتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہسٹا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی. میں اس ٹائم موجود ہوں گوڑا گلی مری کے اندر. جو دنیا بھر سے دیکھنے والے ناظرین ہیں، میں انہیں آگاہ کرتا چلوں. اور مری کی جو انتظامیہ ہے کہ یہاں پہ آئے دن چوریوں کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. یہاں پہ لوگوں کے اب جان و مال بھی محفوظ نہیں رہے. یہاں پہ جو منشیات کا دھندا ہے وہ عروج پر ہے. نوجوان نسل بھی تباہی کی طرف جا رہی ہے. منشیات کی وجہ سے جو منشیات استعمال کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے جو ہے آئے دن چوریاں کر کے تو جو اپنے منشیات ہے وہ پوری کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ اس علاقے کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ موجود ہیں. جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید اظہر علی شاہ ہے. میں یہاں کا رہائشی اور مقامی ہوں. تو میری التجا یہ ہے کہ یہاں ہماری پائپ لائن 3 جاتی ہیں، گوڑا گلی سے نیچے لڑا پورے گاؤں میں جاتی ہیں. تو پچھلے چند مہینوں سے بلکہ چند دنوں سے یہ لائنیں ساری اتار کر چوری کر کے اتار کر لے گئی ہے، جس کے بارے میں ہم 2-3 دن سے رات کو بھی گشت کرتے ہیں. معلومات ساری کی گئی ہیں. میرے ساتھ میرے ساتھی بھی موجود ہیں. چوکیدار جو یہاں کے دونوں ہیں بازار کے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ 10 اور 11 بجے کے بعد جو منشیات لینے والے لوگ ہیں یہاں سے موڑ پہ جاتے ہیں، اور دیگر ادھر ادھر جو منشیات فروش ہمارے یہاں پہ 2-2:30 بجے بازار سے 10-11 بجے گزرتے ہیں. کوئی 1:30 بجے، کو 2 بجے، کو 2:30 بجے واپس منشیات لے کر جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دنیا کا کام اور دھندا کوئی نہیں کرتے. جاتے ہوئے جو نالی لائن جو یہاں سے گزرتی جو ان کو ملتی ہے، کسی کو کاٹ کر لے کے جاتے ہیں، کسی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور فروخت کر کے کباڑیوں کو دے کر ادھر ادھر کر کے وہ اپنا نظام چلاتے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھیں نا، پانی سے ہم بالکل محروم ہو چکے ہیں. گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کپڑے دھونے، برتن دھونے کے لیے پانی نہیں ہے، پھر باہر سے ہمیں پانی منگوانا پڑتا ہے. تو اس سلسلے سے میری گزارش ہے، میری التجا ہے افسانے بالا سے کہ یہ ایک گڑھ بن چکا ہے. گوڑا گلی جو ہے اور اس کے ملاقہ علاقے بے پناہ موجود ہے، اور پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں منشیات کا دھندا ہو رہا ہے، کہاں منشیات فروش موجود ہیں. ان کے پاس پوری لسٹ موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چوکی کے سامنے کھڑا ہوں. ہماری چوکی ختم کی گئی ہے. وہاں پہ ایک حوالدار اور ایک بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، وہ تو اس کے بس کی بات نہیں ہے. سب سے بڑی گزارش ہے کہ چوکی پولیس کو بحال کیا جائے. اس کی بالکل بیک سائڈ پہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جتنے مکروہ دھندا کرنے والے ہیں اور جتنے یہ چرس پیتے ہیں، افیون پیتے ہیں، آئس پیتے ہیں، ان کو پکڑ کر ان سے نجات دلائی جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. ڈی سی صاحب سے میری خصوصی گزارش ہے کہ مری ہمارا ضلع بن چکا ہے. اب ڈی سی صاحب موجود ہیں، ہمارے کسی قسم کا تحفظ نہیں. آج پائپ اٹھا رہے ہیں، کل گھروں سے لوا اٹھائیں گے، کل گھر ہمارے لوٹیں گے، گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ہمارے بچے موجود ہوتے ہیں. ان دنوں میں بہت سارے لوگوں کے تالے ٹوٹے، تالے توڑے پہ گئے. اور آج پتہ ہے کہ یہ سردیوں کا انتہائی موسم ہوتا ہے، جو دسمبر، جنوری، فروری، لمبی راتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا، رات کو پوری دن کوئی پہرا تو نہیں دے سکتا ان کا، تو اس میں لمبی راتیں ہوتی ہیں. لوگ گھروں میں بیچارے کوئی انگیٹھی میں، کوئی کس حال میں، غریب لوگ ہیں ہمارے جتنے بھی ہیں. تو یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چرس پی کر، افیون پی کر، ظاہر ہے ان حرام زادوں کو نہ سردی لگتی ہے نہ ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے. تو وہ آ کے یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، کل ہمارے گھر لوٹیں گے، کل ہماری گاڑیوں کو کریں گے. تو میری ڈی سی صاحب سے خصوصی گزارش ہے کہ خصوصی طور پہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں اور ایس ایچ او صاحب ہیں یا باقی جو افسران بالا ہیں، ان کو ہدایت کریں کہ فوری طور پہ ان کو پکڑیں. پکڑنے کے بعد قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ یہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. بہت شکریہ. یہ سید اظہر شاہ صاحب تھے. راجہ الیاس صاحب آپ ہی آگے آ جائیں.
آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ جی السلام علیکم. جو شاہ صاحب نے باتیں کی ہیں یہ سب حقیقت پہ مبنی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری گھوڑا گری چوکی جو ہے یہ انگریز دور کی چوکی ہے 1860 کی. ٹھیک. تو پچھلے چند 2-3 ماہ سے یہ ختم ہو چکی ہے. ساتھ یہ کے پی کے بارڈر ایریا ہے یہاں سے 1 کلومیٹر کے وقفے پر. اتنا چرس و افیم اور یہ پاؤڈر اور یہ جو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، جن چیزوں کا نام بھی نہیں سنا ہے، یہاں پہ فروخت ہو رہی ہے اور سرے عام. تو دوسرا یہ ہے جو یہ یہاں لورے روڈ پہ آگے لڑا موڑ ہے وہاں پر ایک کوثر نامی شخص ہے جس کے پاس یہ اکثر لوگ آتے ہیں اور درجنوں کے صاحب آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی کہتا ہے کہ جی میں زیارت پہ سلام کرنے جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں نے اس کو ایک انگیٹھی بنانے کے لیے، حالانکہ وہ انگیٹھی والا کاریگر نہیں ہے، وہ آئی میں ڈرائیور تھا. خود اس کی یہ حالت ہے. اس کی بیوی سے بیان آپ لیں، اس سے پوچھیں کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، رات کو 20-30 آدمی آتے ہیں. تو جب میں یہ کہتی ہوں کہ میری بچی ہے تو یہ گھر میں یہ لوگ کیوں بلاتے ہیں، تو وہ جناب آگے سے مجھ پہ تشدد کرتا ہے. تو ظلم کی انتہا ہے. یہاں پہ آگے بھی ڈی ایس پی صاحب کو درخواست یہ علاقہ الیان ملوٹ اور کوڑا گلی نے دی. میں خود سروے رپورٹیں لگا چکا ہوں اس والے سے. تو یہاں پہ بشارت نامی جو ہے وہ چوکی پہ ایک ہے، اس بیچارے کی کوئی حالت نہیں ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ معقول بندہ نہیں ہے. یہاں پہ ہماری ساتھ کے بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. شاہ صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہے افسران بارہ سے ہم ان کی محنت کرتے ہیں کہ خدا را ہماری جان ان سے چڑھائیں. جی ناظرین، انہوں نے تو صرف ایک نام بتایا ہے. میں جو قام بالا ہے انہیں بتاتا چلو کہ یہاں جہاں پہ بڑے بڑے منشیات فروش موجود ہیں، میں اس سے پہلے سروے رپورٹیں بھی لگا چکا ہوں. یہاں پہ آئس فروخت کرنے والے موجود ہیں، یہاں پہ پاؤڈر بیچنے والے موجود ہیں، یہاں پہ چرس بیچنے والے موجود ہیں. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ابھی تک انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے یہاں پہ کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی. ہمارے نوجوان نسل، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آئس جیسی لعنت ہی انہوں نے اپنے منہ کے ساتھ لگائی ہے، پاؤڈر جیسی لعنت. تو اگر ابھی سے ان کو نہ روکا گیا، منشیات فروشوں کو اس مکروہ دندے کو نہ روکا گیا تو ہمارا علاقہ مزید تباہی کی طرف جائے گا. اس لیے ڈی سی مری آغا عباس شرازی صاحب سے اور ساتھ ساتھ اے ڈی سی آر مری ریٹائرڈ کیپٹن قاسم اعجاز صاحب سے اور ڈی سی مری اپنا ڈی ایس پی مری عارف صاحب سے اور خاص کر کے سی پی او راولپنڈی سے میری مدبانہ گزارش ہے، خدا را ان جو ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی اولاد کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کر کے انہیں گرفتار کیا جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل تباہی سے بچ سکے. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف